بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی عظم البلا وبرح الخفا وانکشف الغطا وانکت الرجا وزاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان الیک المشتقى وعلیک المعول فی الشدۃ والرخاء اللہم صلی علی محمد وآل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذالک منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلم البصر یا هو اقرب یا محمد یا علی یا محمد اکفیان فإنکما کافیان وانصران فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 الساعات 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین ممکنہ حد تک بلند صلوات پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ آج کی صفحہ ادا، اس صفحہ انتظار اور اس پر حاضر عزاداران و منتظرین و موالیان کے دلوں کے تخت پر مسند نشین ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب ہے۔ حاضرین محترم، ارشاد باری ہے، ارشاد رب حقیقت محمدیہ ہے۔ مالک فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اور صاحبان امر کی۔ ان تنازعتم فی شیء، اور اگر تمہارے درمیان کسی امر میں کسی چیز میں جھگڑا پیدا ہو جائے، فردوہ الی اللہ والرسول، تو پھر رجوع کرو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف۔ تین اطاعتوں کا حکم اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت، صاحبان امر کی اطاعت۔ اطاعت کے معنی ہے حکم ماننا، اتباع کے معنی ہے پیچھے چلنا۔ کسی کے نقش قدم پہ چلنا یہ اتباع ہے، کسی کے حکم کو مان لینا یہ اطاعت۔ یعنی تین ہستیوں کے حکم ماننے کا قرآن کریم نے فیصلہ سنایا۔
ایک اللہ، ایک اس کا رسول اور صاحبان امر۔ تو کیا تین حکم ایک وقت میں مانے جا سکتے ہیں؟ ساری ہلا دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بولنا ضروری نہیں ہے، سارے ہلا کے بتا دیں۔ تین حکم ایک وقت میں نہیں مانے جا سکتے جب تک کہ تینوں ہستیوں کا حکم ایک نہ ہو۔ اگر تینوں کا حکم ایک ہے تو پھر تینوں مانے جا سکتے، اگر تینوں کے حکم الگ الگ ہیں تو پھر یہ ناممکنات میں ہے کہ آپ تینوں کا حکم مان سکیں، کسی ایک کا مانیں گے اور دو کی نافرمانی کر دیں گے۔ لیکن یہاں اطاعت کے سلسلے میں ایک کا بھی حکم مانے تو تینوں کا مان لیں۔ اولی الامر کا مانو تو اس کا مطلب ہے کہ اولی الامر اسے ماننا ہے جو وہی حکم دے جو اللہ حکم دے، جس کا حکم اللہ کو۔ ہم قطعاً اولی الامر اسے نہیں مانتے جو اپنے حکم دینے کے کچھ مہینے کے بعد یہ کہے کہ فلاں دن وہ جو حکم میں نے دیا تھا اس میں مجھ سے غلطی ہو گئی، اسے ہم اولی الامر نہیں مانتے۔ اولی الامر ہم اسے مانتے ہیں جو حکم ایک بار جاری کرے تو پھر قیامت کے لمحے تک اس کے حکم میں تغیر نہ ہو، یعنی وہ اولی الامر ہو جس سے غلطی کا امکان ہو۔ یعنی سادہ الفاظ میں بات کروں تو پھر اولی الامر وہ ہے جسے اللہ غلطی سے منزہ و مبرہ و ماورا رکھے، جس سے غلطی ہو جائے وہ اولی الامر نہیں، کیونکہ ہدایت کے متعلق اللہ رب العزت کا ایک فیصلہ ہے۔ وہ فیصلہ سن لیں پہلے آپ کہ ہدایت کے متعلق اللہ کا فیصلہ کیا ہے۔ مالک فرماتا ہے اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدَا، بابا جی ہدایت کی ذمہ داری ہم پر، یعنی اللہ نے بندوں کی ہدایت بندوں کے ذمے نہیں رکھی۔ پھر سن لیں، اللہ نے اپنے بندگان کی ہدایت انہی بندگان میں سے کچھ بندوں کے حوالے نہیں کی، بلکہ ہدایت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے، اور جو ہدایت دے اسے ہم ہادی کہتے ہیں۔ جبکہ ہدایت کی ذمہ داری اگر اللہ کے پاس ہے تو پھر ہادی بھی وہ چاہیے جسے اللہ مامور ہدایت کرے، جسے اللہ بھیجے وہ ہادی ہے۔ اور جسے اللہ بھیجتا ہے اس کے متعلق میں ایک چھوٹی سی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں اور پھر آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کے ذہنوں میں ہوگا کہ ابرہہ بن اشرم کعبہ کو شہید کرنے آئے۔ یہ لفظ شہید سے ایک بات میں آپ کی خدمات عالیہ میں عرض کر دوں۔ آج سیالکوٹ میں ہمارے ایک جید ذاکر، ایک بہت بڑے ذاکر کے بیٹے اور خود بھی بہت بڑے ذاکر جناب نوید عاشق صاحب شہید ہو گئے۔ شہادتوں کا یہ کاروان پرانا ہے، اور اگر ذکر کی وجہ سے شہادتیں ہو رہی ہیں تو شہادتیں ہوتی رہیں گی، ذکر ہوتا رہے گا۔ اور پھر یہ بھی عرض کر دینا چاہتا ہوں، میں نے روک لی بات اطاعت والی یہاں پہ، پھر یہیں سے شروع کرتا ہوں۔ یہ جو ذکر کریم کربلا ہے نا، اس کے متعلق میں ایک بات عرض کرتا ہوں۔ اگر کوئی کشتی حسن پانی کے بہاؤ کے ساتھ چل رہی ہے اور کشتی چلانے والا نظر نہیں آ رہا، تو پھر آپ یہ سمجھنے میں حق بجانب ہیں کہ پانی لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ پانی کا بہاؤ ہے اس طرف، ادھر ہی کشتی جا رہی ہے، چلانے والا نظر نہیں آ رہا، تو پھر ہے ہی کوئی نہیں، کشتی کو پانی لے کے جا رہا ہے۔ اور اگر وہی کشتی پانی کے بہاؤ کی مخالف سمت میں پانی کا سینہ چیر کے جائے اور کشتی چلانے والا نظر نہ آئے، تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ ہماری بصارت میں مسئلہ ہے، ہمیں نظر نہیں آتا لیکن کشتی چلانے والا کوئی ہے۔ تو پھر یاد رکھیے گا کہ صدیوں کے تسلسل میں ذکر حسین کی کشتی وقت کے بہاؤ کے ساتھ نہیں چلتی،
وقت کے بہاؤ کی مخالف سمت میں چلتی ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ اس ذکر کو ہم نہیں چلا رہے، کوئی چلانے والا ہے جو پردہ غیب میں موجود ہے۔ جی آپ سلامت رہیں۔ تو یہ سلسلہ، یہ کارواں جاری و ساری رہے گا۔ اور ایک فکرہ میں اکثر کہا کرتا ہوں اور اسے دوہرا دیتا ہوں کہ شیعت کائنات کا وہ واحد درخت ہے جو پابندیوں کے موسم میں زیادہ پھل دیتا ہے۔ اگر موسم پابندیوں کا ہو تو اس سے زیادہ پھل۔ اپنے توجہ فرما لی، میں پھر وہیں پہ آ جاؤں۔ ابرہہ بن اشرم کعبہ کو شہید کرنے آیا، چاہتا تھا میں شہید کر دوں، تو جناب عبد المطلب کے اونٹ اس نے پکڑ۔ فکرہ سنیں گا تو لطف لیں گے آپ۔ کس کے اونٹ پکڑے؟ جناب عبد المطلب۔ کسی اور کے کیوں نہیں پکڑے؟ کسی اور کے اس لیے نہیں پکڑے کہ مکہ میں علی کے دادا کے سوا کسی اور کے اونٹ تھے ہی نہیں۔ تو سرکار عبد المطلب کہتے کوئی نشانی تو نہیں لگی ہوئی تھی ان کے کہ یہ عبد المطلب کے اونٹ ہیں، جتنے اونٹ تھے وہ پکڑ لیے تو وہ جناب عبد المطلب کے تھے۔ تو جناب عبد المطلب ابرہہ بن اشرم کی طرف چلے، جب اس کے بڑے سے خیمے میں داخل ہوئے تو وہ استقبال کے لیے اٹھا، اس نے اپنے ساتھ بٹھایا اور کہنے لگا آپ والی مکہ ہیں۔ دشمن تھا لیکن جانتا تھا کہ مکہ کے والی یہی ہیں، آئیے میں کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی؟ تو سرکار نے فرمایا میں نے سنا ہے تم نے میرے اونٹ پکڑ لی تو انہیں چھوڑ دو۔ تو وہ کہنے لگا مجھے مایوسی ہوئی، میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ درخواست لے کے آئے ہیں، آپ تو گزارش کرنے آئے ہیں کہ یہ ہمارے اللہ کا گھر ہے، اس پہ حملہ نہ کرو، لیکن آپ نے تو گھر کی بات ہی نہیں کی، بیت اللہ کی بات ہی نہیں کی، آپ نے تو اپنے اونٹوں کی ہے۔ تو سرکار نے فرمایا انا رب الابل، ان اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس گھر کا بھی ایک مالک ہے۔ جی آپ سلامت رکھیں، اس گھر کا بھی ایک مالک ہے، جیسے میں ان کی حفاظت کے لیے آ گیا ہوں ویسے اس گھر کا مالک بھی اس گھر کی حفاظت کرے گا۔ جناب عبد المطلب کی زبان سے نکلے ہوئے یہ لفظ بعد میں پھر شجاعت عبد المطلب کا ترانہ بن کے قرآن میں آئے، اور قرآن نے کہا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ جناب عبد المطلب تو کہہ کے تشریف لے گئے۔ جب سرکار چلے گئے تو وہ بڑا آزاد تھا، اب تو کوئی آ ہی نہیں رہا، لیکن زمین سے تو کوئی آ نہیں رہا تھا۔ ایک کالا جھنڈ اٹھا چھوٹے چھوٹے پرندوں کا، اس نے سمجھا گزر جائیں گے، وہ ابابیلیں تھیں۔ ان ابابیلوں کے آج مسلمان ابابیلوں کے انتظار میں بھی ہیں، تو وہ ابابیلیں خود نہیں آتی جب تک انہیں بلانے والا کوئی نہ ہو، اپنے آپ نہیں آتی، کوئی ہاتھی بلاتا ہے تو پھر وہ آتی۔ وہ ابابیلیں تھیں، ہر ابابیل کی چونچ میں ایک کنکر تھا۔ یہ ایک کنکر سے میں حیران ہوا اور اسی سے میں بات آگے بڑھا لوں۔ اب ابابیل میں سب صلاحیت ہے 3 کنکر اٹھانے کی، لیکن اللہ نے دیا ایک ہی۔ میں نے عرض کی پالنے والے جب 3 اٹھا سکتی تھی، 2 ہو جائے تو مالک مل کے بولو حیدری۔ بہت شکریہ جی، آپ سلامت رہے، آپ کی زندگی امر کی کس اولل الامر کی اطاعت کرنا ہے جسے نبی بتائیں کہ یہ اولل الامر ہے۔ اب بھی سمجھ نہیں آئی تو اور آسان کر دیتا ہوں، پہلے امر سمجھ لیں پھر اولل الامر سمجھ لیں۔ امر کیا ہے؟ چلو قرآن سے پوچھتے ہیں۔ اذا اراد شیء، اس کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کر لے، فیقول تو پھر وہ کہتا ہے، کن ہو جا، فیقون تو پھر ہو جاتا ہے۔ جب وہ کسی شے کا ارادہ کر لے تو وہ کہتا ہے، وہ تھوڑا تھوڑا بول لیں، وہ کہتا ہے۔ کون؟ اللہ۔ باقی باتیں اللہ کہتا ہے۔ اس کی توحید کا معاملہ تو اپنے حبیب سے کہتا ہے، قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے اللہ احد ہے۔
کسی سے بھی کوئی بات کرنا ہے تو اپنے حبیب سے کہتا ہے آپ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے، ساری باتیں مصطفیٰ کہتے ہیں۔ کون وہ کہتا ہے؟ کون کہنے کے لیے زبان چاہیے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے پاس کچھ زبانیں ایسی ہیں جو کون کہتی ہیں تو ہوتا ہے۔ یہ کون سے بھی آگے کی بات ہے۔ یہ کاف اور نون سے کون بنتا ہے نا، دو حروف ہیں کاف اور نون، انہیں ملائیں تو کون بنتا ہے۔ تو یہ ملایا کس نے ہے؟ اس فکرے کو بھی سننا، یہ ملانے والا کون ہے؟ میرے مولا امیر بادشاہ کا فرمان ہے انا الامر بین الکاف والنون، میں وہ طاقت ہوں جس نے کاف کو نون سے ملایا تو کن وجود میں آیا۔ میرے مولا نے منع ہے۔ اس کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کر لے تو پھر وہ کہتا ہے کن فیکون، ہو جاتا ہے کن اور فیکون، کن سے ہی تکوین ہے۔ اسی سے میں امر سمجھا جاؤں گا اور اولے الامر بھی سمجھ جائیں گے، پھر اطاعت رسول بھی سمجھیں گے۔ یہ کن سے ایک لفظ وجود میں ہے تکوین۔ تکوین کے معنی ہے معجزہ یا وہ اوامر یا وہ کام، توجہ فرمائیے، جو انسان کے اختیار میں نہیں، وہ تکوین، وہ تکوینی امور ہے۔ مثلا توجہ فرمائیے، بارش کا برسنا انسان کے اختیار میں نہیں، فصل کا اگنا انسان کے اختیار میں نہیں، بیج ڈالنا انسان کے اختیار میں۔ اگر انسان اپنا اختیار سمجھنے لگے تو پھر پکی ہوئی فصلوں کو بھی سیلاب بہا کے لے جاتا ہے۔ یہ اختیار اسی کا ہے، یہ تکوینی امر ہے۔ سورج کا طلوع ہونا یہ تکوین، میری طرف دیکھتے رہیں گے بات کی سمجھ بھی آتی رہے گی۔ سورج کا طلوع ہونا تکوین، نماز کا پڑھنا تشریع، ایک امر تکوینی ہے ایک امر تشریع ہے۔ نماز پڑھیں گے آپ فجر کی سورج طلوع ہونے سے پہلے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، پڑھیں نہ پڑھیں سورج نے طلوع ہونا ہے، یہ تکوین ہے۔ میں بتا دوں تکوین پہ قادر کون ہے، پھر کون بھی سمجھ آ جائے گا، امر بھی سمجھ آ جائے گا۔ کسی کی نماز کا وقت تھا، سورج غروب ہو رہا تھا، نماز انہوں نے نہیں پڑھی، جب سورج ڈھلنے لگا تو پھر وہ تکوین والے نے مصطفیٰ کا سر اپنے زانوں سے اٹھنے کے بعد ڈوبتے ہوئے سورج کو پلٹا کے بتایا کہ تشریع بھی ہمارے پاس ہے، تکوین بھی ہمارے پاس ہے۔ جس کے پاس تشریع و تکوین دونوں ہیں، توجہ ہے صاحبہ، وہ اولے الامر ہے۔ جو صرف تشریع بتائے وہ اولے الامر نہیں، جس کے ہاتھ میں تکوین ہے نا وہ اولے الامر ہے۔ تو آئیے بتائیے، میں اور واضح کر دیتا ہوں کہ تکوین کس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ سورج پلٹایا کس نے؟ میرے مولا علی نے، اور ایک بار تو نہیں پلٹایا نا، 7 بار علی نے سورج پلٹایا۔ اب تو لوگ زیارت بھی کر کے آتے ہیں مقام رد الشمس کی، جہاں پہ سورج پلٹا ہے اس مقام کی زیارت بھی کر کے آتے ہیں جہاں نبیوں کے سلطان، توجہ فرمائیے گا، رسول کا سر علی کے زانوں پہ تھا، یہ علی ہی جانتے تھے۔ اگر کوئی اور ہوتا تو رسول پاک سے کہتا اٹھیے مجھے نماز پڑھنا ہے، آپ بیدار ہیں؟ لیکن یہ علی تھے کہ اگر رسول کا سر میرے زانوں پہ ہے اور رسول آرام فرما رہے ہیں تو یہ نماز سے بھی بڑی نماز ہے۔ ہاں، میرے مولا علی نے رسول پاک کو اٹھایا نہیں، یہ علی جانتے ہیں، ورنہ میں اس کے لیے مثال دیتا ہوں۔ ایک صحابی مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے کہ رسول آ گئے، توجہ فرمائیے گا، رسول نے نماز پڑھتے ہوئے صحابی کے قریب سے گزرتے ہوئے انہیں کہا کہ ذرا میری بات سنو۔ بڑا قریب سے گزرتے ہوئے فرمایا کہ ذرا میری بات سنو۔ بادشاہ جی، میں اگر یہاں آؤں اور کوئی بندہ نماز پڑھ رہا اور میں باتیں نہیں کرتے، اب مصطفیٰ سے زیادہ نماز کا کس کو پتا ہے؟ بندہ تو نماز پڑھ رہا تھا اور رسول قریب سے گزرے اور اسے کہا کہ میری بات سنو۔ وہ بندے نے سوچا نماز اللہ کی ہے، بلا رسول رہے ہیں، پہلے اللہ کی پڑھ لوں، جی ہاں، پہلے اللہ کی پڑھ لوں پھر نبی کی سن لیتا ہوں۔
وہ نماز مکمل کر کے رسول پاک کی خدمت پہ آیا کہ سلام کیا کہ سرکار نے رخ پھیر لی. سلام کا جواب نہیں دیا، رخ پھیر لی. یہ اختیار صرف رسول کو ہے کہ کوئی سلام کرے تو رخ پھیر لے، اور کسی کو اختیار نہیں. رسول نے رخ پھیر لیا. وہ کہنے لگا سرکار کوئی غلطی ہو گئی؟ سرکار نے فرمایا میں نے تمہیں بلایا تھا. تو وہ کہنے لگے سرکار میں نماز پڑھ رہا تھا، پڑھ کے آ گیا ہوں. سرکار نے فرمایا میں تیری نماز کو کیا سمجھوں؟ نماز کو مانتے ہو، اسے نہیں مانتے جس نے نماز کا حکم دیا. جی آپ سلامت رہیں، اسے نہیں مان رہے. اگلے فقرے پہ میرا وعدہ ہو گیا جی آپ سے کہ جو بندے کبھی مجلس میں نہیں بولے وہ اگلے فقرے پہ بول پڑیں گے. تو وہ پریشان ہو کے کہنے لگے اس کا مطلب ہے نماز میری مشکوک ہو گئی نا، میں نماز دوبارہ پڑھ لوں. جب کہا نا سرکار نماز دوبارہ پڑھ لوں، بادشاہ نے فرمایا نماز بعد میں پڑھنا، پہلے کلمہ پڑھ. جی آپ سلامت رہیں، مل کے بولو حیدری. لیکن وہ علی تھے جن کے ذہنوں پہ مصطفیٰ کا سر تھا، اور میرے مولا نے اٹھایا نہیں. توجہ فرمائیے، میرے مولا نے اٹھایا نہیں. یہ زبان سے عشق کے دعوے جو ہوتے ہیں نا یہ آسان ہوتے ہیں، ان دعووں پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. توجہ فرمائیے گا. اور بندے سمجھتے ہیں عشق کوئی معمولی بات ہے. نہیں، آپ عشق سمجھے ہی نہیں. عشق کیا ہے؟ جہاں محبت ختم ہوتی ہے نا، جہاں پہ محبت کی منزلیں ختم ہو جاتی وہاں سے عشق پہلا قدم اٹھاتا. دنیا میں سب سے زیادہ محبت کس کو کس سے ہے؟ ماں کو بچے سے. محبت کی معراج ہے یہ، محبت کی معراج ہے. محبت کی معراج کے باوجود ساری رات ماں کوشش کرتی ہے، لوریاں دیتی ہے، تھپکیاں دیتی ہے، کبھی ڈراتی ہے سو جا سو جا سو جا. سوتا تب ہے جب نیند آئے. اور بتاؤں عشق کیا ہے؟ جو ساری زندگی نہیں سویا نا اسے رسول کہیں یا علی سونا ہے، یا علی. اور پھر علی سوئے کہ نہیں سوئے؟ لیٹنا آسان ہوتا. توجہ فرمائیے گا. لہذا حسین جاگیے، لیٹنا آسان ہوتا ہے. مجھے نیند آئے میں خود تو سو سکتا ہوں، کسی کو تو نہیں سلا سکتا. کسی کو وہ تو تب سوئے گا جب اسے نیند آئے گی. رسول نے علی سے کہا سو جائیں، علی سو گئے. توجہ فرمائیے گا. علی سو گئے، لیٹے نہیں. کئی بندے لیٹ جاتے ہیں آنکھیں بند کر کے تو وہ سونا نہیں ہوتا، اور آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے بندے سمجھتے ہیں سو رہے ہیں تو وہ اٹھ کے کہتے ہیں میں سندا سا پہ جو تو اندر سے. توجہ ہے نا، اندر سے وہ جاگ رہے ہوتے ہیں. سونا تبھی ہوتا ہے جب نیند آئے. مصطفیٰ نے چاہا علی کو نیند آ گئی، علی سو گئے. اس کا مطلب ہے محمد کی میں کو علی کہتے ہیں. آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی. مصطفیٰ کی میں کو علی کہتے ہیں. پھر علی سوئے. یہ ہے مقام اطاعت کہ کہو سو جاؤ تو وہ سو گئے. علی سو گئے. اب جسے اطاعت سمجھ نہ آئے وہ مجلس میں آ جائے، ہم اسے اطاعت سمجھا دیتے ہیں کہ اطاعت کیا ہے. بغیر سیکھے اطاعت نہیں آتی. اطاعت کے لیے کہیں سے سیکھنا پڑے. کس کی اطاعت سیکھنا ہے؟ اللہ کی. اللہ تو بات کرتا ہی نہیں ہے. تو اللہ کی اطاعت کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن پڑھو، قرآن بتائے گا اللہ کی اطاعت کا طریقہ کیا ہے. قرآن کہتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت. تو اس کا مطلب ہے منزل تو رسول ہے نا. تو پھر رسول پاک کی اطاعت کا طریقہ کیا ہے؟ بغیر سیکھے نہیں آئے گی. کوئی گھر ڈھونڈ لو جو اطاعت سکھائے. اگر کسی کو نہ ملے تو ہمارے پاس آ جاؤ. ہمارے پاس ایک گھر ہے جو اطاعت سکھاتا ہے. اس گھر کے نگران کا نام ہے عمران. جی آپ سلامت رہیں. اس گھر کے سربراہ کا نام ہے عمران، جنہوں نے اطاعت مصطفیٰ سکھائی، سمجھائی. حالانکہ ظاہری طور پر سرکار عمران کا اور نبیوں کے سلطان کا رشتہ کیا ہے؟ کیا رشتہ ہے؟ قسم توڑو ذرا بولو. چچا بھتیجا. رسول کیا کہتے ہیں؟ سرکار ابو طالب کو رسول کیا کہتے ہیں؟ چچا. تو ابو طالب رسول کو کیا کہتے ہیں؟
اندر کی بات میں نہیں کرتا، اندر کا مجھے نہیں پتا اندر گھر میں کیسے کیا کہہ کے بلاتے تھے. میں تو نوکر ہوں، اور اچھا نوکر وہ ہوتا ہے جو دہلیز پہ سجدہ کر کے پیچھے ہٹ جائے، گھر کی تلاشی نہ لے. جی ہاں، آپ سلامت رہیں. مجھے اندر کا نہیں پتا، میں باہر کی بات کرتا ہوں. پبلک میں، میٹنگ میں، اجتماع میں، جلسے میں سرکار نے کیا کہا اور سرکار ابو طالب نے کیا کہا. آپ کو یاد ہے وہ دعوت ذی العشیرہ، یاد ہے نا؟ وہ پہلا جلسہ، وہ پہلی مجلس جس میں توحید کا پیغام سرکار ابو طالب کے گھر سے دیا گیا. توجہ. ہاں، مکے کے لوگ بلائے گئے، آتے تھے مکے کے لوگ. پہلے دن دعوت ہوئی، دسترخوان سجا، کھانا لگا، آنے والے آئے، انہوں نے کھانا کھایا اور ابو لہب اٹھا کے لے گیا. اب سمجھنا آپ نے خود ہے، میں تو بات ہی کہوں گا. یعنی ابو لہب وہ بندہ ہے جس نے لنگر کیا تھا، مجلس نہیں سنی تھی. جی ہاں، سلامت رہیں. لنگر کرتا تھا، مجلس نہیں سنتا. دوسرے دن بھی آیا، لنگر کر کے بندے لے کے چلا گیا. میں نے بتانا ہے کہ مقام اطاعت کیا ہے. دوسرے دن کی شام سرکار رسالت پناہ نے لے گئے کوئی مسئلہ. سرکار رسالت پناہ نے اپنے چچا سے کہا، چچا میں روز بات کرنا چاہتا ہوں، یہ کرنے ہی نہیں دیتا. کئی بندے سرکار سے کچھ الفاظ منسوب کرتے ہیں کہ سرکار نے اسے یہ کہہ کے بلایا. نہیں، خلق مصطفی کی منزل اور ہے. سرکار دشمن کو بھی کسی ایسے طریقے سے نہیں بلاتے جسے مورخ لکھتے ہوئے شرما جائے. ہاں، نہ ایسے نہیں بلایا. سرکار نے فرمایا میں بات کرنا چاہتا ہوں، وہ کرنے نہیں دیتا. سرکار عمران نے فرمایا کل کا دن طلوع ہونے دو، دعوت ہونے دو، پھر جو آپ چاہیں گے نا وہ ہوگا، جیسے آپ چاہیں گے نا ویسے ہوگا. تیسرا دن آ گیا، دسترخوان سج گیا، کھانا لگ گیا، خوب کھایا انہوں نے. خوب کھانے کے بعد اب اٹھنا چاہتا. ابھی آدھا اٹھا تھا کہ سرکار ابو طالب اٹھ گئے، کھڑے ہو گئے، انگلی کا اشارہ کیا، فرمایا اسکت یا عابرو، چپ ہو کھانے، بیٹھ. فکرہ سنیے گا، بیٹھ جا. جہاں تھا نا وہیں بیٹھ گئے. میں نے علماء سے پوچھا کہ ابھی مصطفیٰ نے کہا کچھ نہیں، ابو لہب کو کس نے بتا دیا، کس نے اٹھایا؟ انہوں نے کہا شیطان نے اٹھایا. بندے سے ناراض ہونا تو حق بنتا ہے اگر اس فکرے پہ بھی صرف سر ہلا کے رہ جائے. شیطان نے اٹھایا. تو پھر سمجھو فضیلت ابو طالب کو، جو شیطان کے اٹھائے ہوئے کو ایک جھڑک سے بٹھائے. جی آپ سلامت رہیں، مل کے بولو حیدری. شیطان کے اٹھائے ہوئے کو کہ بلا ایک جھڑک سے بٹھا دے، اسے ابو طالب کہتے. اب بتانا یہ ہے کہ مصطفیٰ تو چچا کہتے ہیں. اگر سرکار ابو طالب کہتے کہ یا بنیا، اے میرے بیٹے، تو کافروں نے سمجھنا تھا چچا بھتیجے کی بات ہے، اندر سے بات کر کے آئے ہیں، کو آپس میں مشورہ کیا ہے. وہ چاچا ہے، یہ بھتیجا ہے، رشتے سے بلا رہے ہیں. ابو طالب نے رشتے سے نہیں بلایا. ایک بار دائیں طرف بیٹھے ہوئے رسول کی طرف دیکھا اور فرمایا قم یا سیدی. سارے ہلا کے رہ گئے. آپ کھڑے ہو جاؤ میرے سردار. آج کل بھی نعرے لگتے ہیں نا سیدی، تو اس پہ میں ایک بابا جی فکرہ کہا کرتا ہوں، میں کہہ دیتا ہوں. میں قصیدے لکھتا ہوں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں نے قصیدہ لکھا ہوتا ہے اور کوئی ذاکر صاحب پڑھ رہے ہوتے ہیں اور وہ برسر ممبر ہی کہہ دیتے ہیں کہ مالک نے عطا کیا. ہاں، مصلے پہ عطا کیا. تکلیف تو ہوتی ہے، کر کچھ نہیں سکتے، تو کیا کریں. میں آپ کہہ دیا تو کہہ دیا. لیکن دیانتداری یہ ہے کہ جس کا کلام ہو نا اسی کے نام سے پڑھا جائے. میں مسلمانوں سے کہتا ہوں سیدی مرشدی کے نعرے لگاؤ، مگر نعرہ لگانے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لو کہ سیدی کلام کس کا ہے. مل کے بولو حیدری. جی آپ سلامت رہیں. یہ سب سے پہلے
سیدی قبلہ کہا کس نے؟ سب سے پہلے تو سرکار ابو طالب نے کہا، اور جس نے تمہیں بتایا کہ سردار یہ ہے، اس کے بارے میں پوچھ رہے ہو کہ کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ اس پہ بھی بات ہو جاتی ہے۔ قوم یا سیدی، اچھا پھر یہ جو نعرہ لگنا ہے نا، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، آپ بھی لگایا کریں، بڑا اچھا نعرہ ہے، اور اس پہ اہل سنت بھائیوں کا شکریہ بھی ادا کریں کہ انہوں نے یہ نعرہ لگا کے 14 صدیاں پرانا مسئلہ حل کر دیا ہے۔ سیدی مرشدی کہہ کے انہوں نے بتایا ہے کہ مرشد سید ہوتے ہیں، کمی نہیں ہوتے۔ مل کے بولو حیدری، یہ نعرہ انہوں نے لگایا۔ تو یہ اہل سنت بھائیوں کا شکریہ ہے کہ انہوں نے نعرہ لگایا، ہمیں بھی بتایا، دوسروں کو بھی بتایا۔ سرکار کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے اعلان توحید کیا، اعلان نبوت کیا، اعلان رسالت کیا، اعلان ولایت کیا۔ بندے حیران ہوں گے اعلان ولایت کیسے کیا، تو وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ سرکار نے اعلان توحید کرنے کے بعد جب یہ کہا نا قولوا لا الہ الا اللہ، بڑا مشکل ہوتا ہے یہ۔ ویسے میری تو عادت ہی نہیں ایسی باتیں کرنے کی، کہیں جائیں نا تو مخلوط آبادی رہتی ہو، مختلف مسالک رہتے ہوں، تو بانیان ذرا نا مولویوں سے ڈرے ہوئے لوگ ہیں نا، تو وہ آ کے نا کہتے ہیں قبلہ ایک گل کرنی ہے جی، ہاتھ ذرا اوڑا رکھے، وہ ڈرے ہوئے لوگ ہیں، وہ پتہ نہیں جو منہ میں آئے کہے جاتے، سب کہے جاتے، تو پھر وہ احتیاط کرنا پڑتی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ زیادہ آبادی کے خلاف بات کرنا مشکل ہوتی۔ مکے میں ساری آبادی بت پرستوں کی تھی سوائے بنو ہاشم کے گھر کے، اور ان کے درمیان کھڑے ہو کے کہنا کہ تمہارے خدا جھوٹے ہیں، ہمارا سچا ہے، یہ ایسے ممکن نہیں جب تک پشت پہ ابو طالب کا ہاتھ نہ ہو۔ سرکار دو عالم نے وہاں کھڑے ہو کے کہہ دیا قولوا لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد بھی فکریں ہیں، اس کے بعد فرمایا مشکل کام ہے، بوجھ ہے بڑا، ایکم، تم میں کوئی ہے یوازرنی، جو میرے ساتھ مل کے اس امر کا بوجھ اٹھائے، حتی یکون خلیفتی و وزیری و وسیعی، جو یہ بوجھ اٹھائے گا وہ میرا وزیر بھی ہوگا، وہ میرا وسیع بھی ہوگا، وہ میرا خلیفہ بھی ہوگا۔ اب جو بندے کہتے ہیں نا بچوں میں سے پہلے کلمہ علی نے پڑھا، یار ذرا بیدار رہو، بچوں میں سے پہلے کلمہ علی نے پڑھا، اور یاد رکھو جس کا نام کلمے میں ہونا وہ بچہ نہیں ہوتا۔ نہیں، آپ سلامت رہیں، بچوں میں سے پہلے۔ 10 سال کے علی اٹھ گئے اور اٹھ کے اعلان کیا کہ میں اللہ کا رسول وعدہ کرتا ہوں۔ سرکار امیر المومنین نے بھی سید یہ نہیں کہا کہ بھائی جان میں وعدہ کرتا ہوں، نا 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 نا، عرض کی یا رسول اللہ، او پتر، او میرا لوے، یا رسول اللہ میں وعدہ کروں، سونے دو، جب سے میں کھڑا ہوں تب سے سویا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کئی بندے سو بھی جاتے ہیں، چلو جہاں جس کی نیند پوری ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم ایک جگہ پہ بیٹھے تھے، سامنے بات آ گئی، تو ایک سید صاحب ڈیرا تھا، شاہ صاحب آئے، سادات کا ہی ڈیرا تھا، تو وہ کرسی پڑی تھی، باقی بندے بھی کرسیوں پہ بیٹھے تھے، تو وہ کرسی پہ بیٹھے اور سو گئے۔ انہوں نے آخیا شاہ جی او منجی پئی ہوتے تو سو جو، انہوں نے آخیا اگے ساری رات منجی تے ہی سوتا رہا۔ تو کبھی کبھی نیند نہیں بھی پوری ہوتی، بندے پوری سلوات پڑھیں آپ بلند آواز سے۔ جب سرکار نے فرما دیا نا کہ وہ میرا خلیفہ، میرا وسیع، میرا وزیر ہوگا، تو مسلمانوں کو بات سمجھ آئے نہ آئے، جب اعلان ہونے کے بعد ابو لہب، ابو جہل واپس چلے نا، رستے میں سرکار ابو طالب کھڑے تھے، سامنے رک گیا اور رک کے کہنے لگا لے ابو طالب، آج سے تیرے بھتیجے نے تجھ پر تیرے بیٹے کو واجب کر دیا، تھے کافر لیکن انہیں پتا تھا کہ دین محمد میں علی مستحب نہیں واجب ہے۔ جی آپ سلامت رہیں، زندگی آپ کی۔ اعلان ہو گیا، تو یہ اعلان ہونے کے بعد توجہ فرمائیے، نیاز حسین جاگی،
بندے خطرناک کام کر لیں تو چھپ جاتے، لیکن پیچھے طاقت ہی اتنی تھی کہ مصطفیٰ چھپے نہیں. کہہ دیا تمہارے خدا جھوٹے ہیں، تو پھر کرتے کیا تھے؟ چھپ کے نماز نہیں پڑھتے تھے، پڑھتے تھے صحن حرم میں. ہاں، کون پڑھاتا تھا؟ نماز خود نماز پڑھاتی تھی. واہ بھائی واہ، آپ کے بولنے کے بھی کیا کہنے. نماز خود نماز پڑھاتی تھی. پیچھے کون پڑھتا تھا؟ رئیسہ مملکت الہیہ. ہاں، رئیسہ مملکت الہیہ، شہزادی کونین کی والدہ سیدہ خدیجہ، مخزن عصمت، مصدر حجت. شہزادی پیچھے کھڑی ہوتی، ساتھ علی کھڑے ہوتے. یہ نماز ہوتی تھی صحن حرم میں. کہ ایک دن سرکار ابو طالب آ کے نماز ہوتی ہوئی دیکھی تو گھر چلے گئے. گھر جا کے اپنے دوسرے بیٹے جناب جعفر طیار کی کلائی پکڑی، حرم میں لے آئے. فرمایا ان کے ساتھ کھڑے ہو کے تم بھی پڑھو. جناب جعفر طیار بھی کھڑے ہو گئے. توجہ فرمائیے گا، ایسے نہیں اطاعت آ جاتی. جعفر طیار بھی ساتھ کھڑے ہو گئے، نماز پڑھنے لگے. اور خود سرکار ابو طالب گھر چلے گئے؟ نہیں، سرکار ابو طالب ہاتھ میں برہنہ تلوار لے کے نا ان نماز پڑھنے والی جماعت کے گرد طواف کرنے لگے. کہ اتنے میں ابو لہب آ گیا. اس نے دور کھڑے ہو کے پہلے تو دیر تک نماز کو دیکھا، پھر سرکار ابو طالب سے آ کے پوچھنے لگا، علی کے بابا یہ کیا کر رہے ہیں؟ جعفر، علی، خدیجہ، محمد. فرمایا نماز پڑھ رہے ہیں. اور آپ تلوار لے کے کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا میں نماز قائم کر رہا ہوں. وہ پڑھ رہے ہیں، مل کے بولو حیدری. وہ پڑھ رہے ہیں، میں قائم کر رہا ہوں. تو میرے محترم سامعین، یہ جو بندے کہتے ہیں نا ہم نے قائم کی ہوئی ہے، ان سے کہیے قائم بھی ایسے نہیں ہوتی. قائم بھی ویسے ہوتی ہے جیسے سرکار ابو طالب نے کی. اور سرکار ابو طالب سے زیادہ اطاعت مصطفیٰ کا طریقہ کوئی سمجھا ہی نہیں سکتا. اگر اطاعت مصطفیٰ سیکھنا ہے تو پھر آپ کو دہلیز ابو طالب پر آنا پڑے گا. ایک فقرہ اور سنیں. جب سرکار عبد المطلب نے نبیوں کے سلطان کو حوالے کیا تھا نا سرکار ابو طالب کے، تو پھر پوچھا تھا ابو طالب محمد اور محمد کے دین کی حفاظت کا وعدہ کرتے ہو؟ تو سرکار ابو طالب نے عرض کی تھی، بابا جان صرف اپنی زندگی تک کا کروں یا قیامت تک کا؟ تو پوچھا تھا اپنی زندگی تک کا ہو تو کرو کہ قیامت تک کا کیسے؟ فرمایا میرے بعد میرا خون علی کی صورت، علی کے بعد میرا لہو حسن کی صورت میں، حسن کے بعد میرا خون حسین کی صورت. محمد اور محمد کے دین کی حفاظت کرے گا قیامت تک. اور جیسے اس قبیلے نے کی، میں نے بار بار پڑھا اس معاہدے کو، اس میں بیٹوں کا ذکر تھا. یہ جو آپ کی سسکی ہے نا، یہ بھی سیدہ قبول فرمائے. اس میں بیٹوں کا ذکر تھا، بیٹیوں کا نہیں تھا. مگر جب ضرورت پڑی تو پھر ابو طالب کی بیٹیوں نے اپنی چادریں بھی قربان کر دی. قربانیوں کا یہ سلسلہ لامتناہی ہے، لامحدود ہے. آج مجلس کے اختتام پر جس شبی کو برآمد ہونا ہے اسے شبی علم سرکار وفا کہتے ہیں. تابوت نہیں نکلے گا، علم برآمد ہوگا. کبھی آپ نے سنا ہے مولا عباس کا تابوت نکلا ہے؟ جب بھی نکلتا ہے علم نکلتا ہے. تابوت کیوں نہیں نکلتا؟ تابوت ان کے نکلتے ہیں جن کے جنازے خیموں میں آئے ہیں. دو بھائی ہیں جن کے جنازے خیموں میں نہیں آئے، ایک کا ذوالجناح نکلتا ہے، ایک کا علم نکلتا ہے. چند جملے میں عرض کروں گا اور شبی علم آ جائے گی. حاضری ہو گئی، قبول فرمائیے گا. 4 شعبان 26 ہجری مولا عباس اس ظاہری دنیا میں تشریف لائے. سب سے پہلے بہنیں دیکھنے آئی تھی. بہنوں نے گود میں اٹھایا، پیار کیا، پیشانی چومی،
آنکھیں چومی، ہاتھ چومے، کیونکہ عباس کے آنے کی خوشخبری بطول بیٹیوں کو سنا گئی تھی، اور وہ شہزادی جو دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھتی تھی نا، وہ اپنے ہاتھ سے عباس کے کرتے بھی سی گئی تھی۔ پھر میرے مولا حسین نے اٹھایا، بڑی جلدی گزر جاؤں گا۔ پھر عباس نے صحن میں پیدل چلنا شروع کیا، انگلی پکڑتی تھی شہزادی شریکت الحسین، فاتح شام شہزادی عباس کی انگلی پکڑ کے، عباس کو نہیں سکھاتی تھی، پتہ نہیں کون سا بندہ ہے جو رو پڑے، عباس کی انگلی پکڑ کے علی کی عزت صحن میں خود پیدل چلنا سیکھتی تھی۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے بھائی، ہائے کرنے والے آباد رہیں۔ پھر اپنے حجرے میں لے جاتی تھی شہزادیاں، بطول کی بیٹیاں، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ زینب، مصلوں کے درمیان بٹھا کے نا عباس کو نماز پڑھتی تھی۔ ایک دن مغربین کی نماز کے بعد جب عباس دیر سے سیدہ ام البنین کے حجرے میں آئے نا، تو سیدہ ام البنین نے پوچھا عباس کہاں تھے؟ عرض کی اماں بہنوں کے پاس۔ فرمایا پھر بتاؤ کس کے پاس تھے؟ اماں بہنوں کے پاس۔ فرمایا عباس وہ بہنیں ہیں حسنین کی۔ اماں میری کیا ہیں؟ فرمایا تیری ہیں مرشد زادیاں، وہ بطول کے بیٹوں کی بہنیں ہیں، وہ بطول کی بیٹیاں، کم جایا کر ان کے حجرے میں۔ ماں نے کہہ دیا۔ دوسرا دن گزر گیا، فجر ہو گئی، ظہرین ہو گئی، ساری زندگی رونے کے لیے فکرہ سنا دیتا ہوں۔ ظہرین کے بعد سیدہ زینب مصلی سے اٹھ کے آواز دے کے کہتی ہیں ام کلثوم آج میرا دل نہیں لگ رہا، آج صبح سے عباس نہیں آیا، چل اماں ام البنین کے حجرے میں چلیں۔ دونوں بہنوں نے برقعے پہنے اپنی حویلی میں چلی، اور ہونے والوں اس بات کو سمجھو، جو اپنی حویلی کی چار دیواری میں حجرے سے حجرے تک جانے کے لیے برقع پہنتی تھی نا، اللہ جانے بغیر چادروں کے بازاروں سے کیسے گزر گئی۔ شہزادیاں برقع پہن کے چلی، آئیں سیدہ ام البنین کے حجرے میں۔ سیدہ ام البنین اٹھیں، بطول کی بیٹیوں کا استقبال کیا، شہزادیوں کو بٹھایا۔ سیدہ آواز دے کے کہتی اماں میں ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہوں۔ سیدہ ام البنین آواز دے کے کہتی ہیں آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، محافظ شریعت کی بیٹی ہیں، مجھ سے کیسے پوچھیں گے؟ شہزادی فرماتی ہیں آپ بھی تو محافظ شریعت کی زوجہ ہیں نا، میں کہہ رہی ہوں ایک مسئلہ بتا دیں۔ جی شہزادی حکم کریں۔ سیدہ آواز دے کے کہتی یہ بتائیں مستور کی نماز بغیر پردے کے ہو جاتی ہے؟ واہ بھائی واہ، شرما کے نہ رونا، مستور کی نماز بغیر پردے کے ہو جاتی ہے؟ نہیں سیدہ نہیں ہوتی۔ شہزادی آواز دے کے کہتی جب مستور کی نماز بغیر پردے کے نہیں ہوتی تو میرے پردے عباس کو میرے گھر آنے سے روکا کیوں ہے؟ سیدہ سلامت رکھے، آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ بڑا مان تھا علی کی بیٹیوں کو عباس پہ، بس عزادارو جلدی کروں، منزل آسان کروں۔ دن گزرتے گئے، عباس نے عجیب عجیب مقامات دیکھے۔ 19 رمضان کی سحر دیکھی، بابا کا زخمی سر دیکھا، اور جب تلوار نیام سے نکال کے چلنے لگے نا تو اس وقت پہلی بار حسن نے آواز دے کے کہا تھا عباس تلوار نیام میں رکھ، زخمی باپ اٹھا۔ پھر دوسرا مقام وہ بھی بڑا سخت تھا، جب نبی کے روزے کے سامنے حسن کے جنازے پہ 70 تیر لگے نا، اس وقت بھی عباس نے کہا تھا ایک بار اجازت دے مدینہ خالی کروا لوں، پھر جہاں چاہے حسن کو دفن کر لینا۔ پھر شبیر نے حکم دیا نہیں عباس چپ، عزادارو پتہ نہیں کون سا بندہ جو ہائے نہ کر سکے۔ یہ سارے مقامات بڑے مشکل تھے،
لیکن میں عباس کی زندگی کا سب سے مشکل مقام پڑھنے جا رہا ہوں۔ 28 رجب تھی، سب سے مشکل کام تھا جب شبیر نے عباس سے کہا تھا لکھ زینب۔ واہ بھائی واہ، سبحان اللہ، ہو گئی عبادت، آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ یہ میرے مولا عباس کی زندگی کا سب سے مشکل کام تھا جب شبیر نے کہا لکھ زینب۔ حسین نے کہہ دیا، عباس نے لکھ دیا۔ لکھنے کے بعد چونکہ یہ زندگی کا سب سے مشکل کام تھا، اب جو چاہتے حسین کروا لیتے۔ دن گزرتے رہے، 50 ہجری گزر گئی، 10 سال عباس نے چپ کر کے گزارے۔ 60 ہجری مغربین کی نماز کے بعد 28 رجب کو قافلہ مدینے سے چل پڑا۔ جو بندے ابھی تک آنکھ کا وضو نہیں کر سکے وہ اس فکرے پہ کر لیں، شہزادی کا معامل چلا۔ بندے انتظار کر رہے ہیں نا کہ میں مولا عباس کی شہادت پڑھوں، میں ایک فکرے میں بھی پڑھ سکتا ہوں اگر آپ سننا چاہیں۔ 28 رجب مغرب کی نماز کے بعد بطول کی بیٹی کا پہلا قدم حجرے سے باہر آیا، عباس شہید ہو گئے۔ بہن کا معامل چلا، معامل کے ساتھ ساتھ عباس کا جنازہ چل پڑا۔ 2 محرم کو کربلا پہنچے۔ 2 محرم کو میرے مولا عباس نے شریکت الحسین کا خیمہ درود پڑھ کے کربلا کی مٹی پر لگایا۔ جہلم والو، وہ خیمہ جو عباس نے درود پڑھ کے لگایا تھا نا، وہ 10 محرم کو امت نے نماز پڑھ کے جلا دیا تھا۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ بس میں یہی چاہتا تھا کہ عالم کے استقبال کے لیے آپ کی آوازیں اتنی بلند ہو جائیں کہ میں شبیہ عالم کو آنے کی دعوت دوں۔ بس عزادارو، پھر 10 محرم کا دن آ گیا۔ 7 کو پانی نہیں تھا، سننا فکرہ، لیکن عباس تھے۔ سادات کے پیاسے بچے عباس کو دیکھتے تھے نا تو پانی کی طلب ختم ہو جاتی تھی۔ 8 کو پانی نہیں تھا، عباس تھے۔ 9 کو پانی نہیں تھا، عباس تھے۔ شام غریبہ کی سب سے بڑی مصیبت بتاؤں؟ سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ پانی بھی نہیں تھا، عباس بھی نہیں تھا۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے، مخدومہ عالمین اجر عظیم عطا فرمائے۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ 10 محرم حسین جنازے اٹھاتے رہے کہ عباس اپنے خیمے میں اپنے مصلی پہ قریب آ گئے ہوں، بالکل جنت البقیع کی طرف رخ کر کے آواز دے کے کہہ رہے تھے، شہزادی کونین، تیری اولاد پیاسی ہے لیکن میں مرضی سے چپ نہیں، تیرا لال مجھے اجازت نہیں دیتا۔ عباس مصلی پہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ فضل کی اماں آ گئیں۔ آ کے عباس مولا کے پیروں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہیں آپ اپنی عبادت میں مشغول ہیں، جبکہ صبح سے لے کے اس وقت تک 9 بار سکینہ آپ کے خیمے کے دروازے تک آئی ہے۔ دروازے پہ آتی ہے، آ کے رکتی ہے، پھر واپس پلٹ جاتی ہے۔ عباس مصلی سے اٹھے، جلدی سے چلے، اس خیمے میں آ گئے جو اس بی بی کا خیمہ تھا جس کا نام وفا کے کرتاس میں عباس کے برابر لکھا جاتا ہے۔ اس خیمے میں آ کے سیدہ کے سامنے بیٹھ کے میرے مولا عباس آواز دے کے کہتے، سکینہ صرف یہ بتا دو آئی کیوں ہو اور پلٹی کیوں ہو؟ شہزادی سکینہ آواز دے کے کہتی ہے، چاچا 6 مہینے کا تڑپتا ہے نا تو میں آپ کے خیمے کی طرف جاتی ہوں۔ جب آپ کے خیمے کے دروازے پہ رکتی ہوں، سامنے بابا کا خیمہ ہے، میں اندر جانا چاہتی ہوں کہ بابا کمر پہ ہاتھ رکھتے، میں واپس پلٹ آتی ہوں۔ آواز دے کے عباس کہتے ہیں، شہزادی میں نے بڑی بار کوشش کی ہے مگر تمہارے بابا اجازت نہیں دیتے، اب سفارش کر دو، جو بندے ماتم کر سکیں وہ کر لیں۔ عزادار و شہزادی نے سفارش کے لیے پتہ کیا کیا؟ کئی دن کا خشک مشکیزہ شہزادی لائی، عباس مولا کے بازو پہ حمائل کیا، شکریہ ادا کر کے عباس شہزادی کے خیمے سے اٹھے، اٹھ کے میرے مولا حسین کے خیمے کی طرف چلے۔ ایک فکرہ آپ کے ماتم کے لیے کہوں گا، ادھر عباس خیمے میں مشق پہن کے داخل ہوئے، ادھر حسین سے کرسی چھٹ گئی، حسین اٹھ کے کھڑے ہو گئے، قریب آ گئے، بالکل عباس کے قریب آ کے دونوں ہاتھوں میں عباس کا چہرہ پکڑ لیا، پیشانی پہ بوسہ دیا، آواز دے کے کہتے عباس جانا چاہتے ہو؟ جی مولا جانا چاہتے ہو۔ پتہ نہیں کون سا بندہ جو اب بھی فکرہ نہ سمجھے، جب کہا نا جانا چاہتے ہو، حسین آواز دے کے کہتے جا ضرور، مگر جانے سے پہلے اتنا سن لے، میں اتنی دیر ہوں جتنی دیر تو ہے۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے، میں اتنی دیر ہوں جتنی دیر تو ہے، جا عباس۔ تیاری ہو گئی، عباس خیمے سے نکلے،
اشل پہ سوار ہو گئے. بس بڑی جلدی کر رہا ہوں. اشل فرات کی طرف چل پڑا. نوجوانوں، بزرگوں، عباس کا گھوڑا تو فرات کی جانب گیا. حسین کدھر گئے؟ عباس کے پیچھے گئے؟ نہیں، ادھر عباس کا گھوڑا میدان کی طرف گیا، ادھر حسین بہنوں کے خیموں کی طرف گئے. شبیر ہر بہن کے خیمے کے پردے کے سامنے بیٹھ کے اسے نئے سرے سے باندھ کے کہتے تھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. تم جانو تمہاری چادریں جانے. عزادارو عباس کا عباس کے چہرے پہ جلال اتنا تھا کہ فوجوں میں رستہ بن گیا. عباس نے مشکیزہ پانی کا بھر لیا. مشکیزہ بھر کے عباس نے گھوڑے کا رخ خیام کی طرف کیا. اگر ہائے ہو سکے تو علم کے استقبال کے لیے کر لینا. ادھر گھوڑا خیام کی طرف چلا کہ جھاڑیوں کے پیچھے سے طفیل بن نوفل حرامزادے نے پہلا وار کیا کہ بی بی زینب کی چادر لٹ گئی. سیدہ آپ کو سلامت رکھے، آباد رہو ابھی ہائے کر کے رونے والوں. چند قدم عباس گئے تھے کہ دوسرا وار ہوا کہ عباس کی زبان سے نکلا واہ حجابہ. مشک گر پڑی. گری تو عباس جھک کے عباس نے دانتوں سے مشک اٹھائی. مشک دانتوں میں لٹک رہی تھی، سینے پہ تھی. عباس دانتوں میں مشک دبائے چلے کہ حرملہ نے اصغر سے پہلے علی اصغر کے پانی میں تیر مارا. ہائے ہائے ہائے. علی اصغر سے پہلے علی اصغر کے پانی میں 3 نوک والا تیر مارا. وہ تیر لگا مشک میں، نکلا عباس کے پشت سے. عزادارو پانی بہتا رہا. عباس حسرت سے دیکھتے رہے. جب سارا پانی بہ گیا نا، بازو تو تھے نہیں، لگامیں تو پکڑ نہیں سکتے تھے. عباس نے اپنے بائیں پیر کے ساتھ نا گھوڑے کا رخ یزید کی فوج کی طرف کر دیا. کوئی بزرگ ہے، کوئی جوان ہے، میں اسے دعوت دے رہا ہوں جو آپ بھی ماتم کر سکے. یزید کی فوج کے درمیان آ گئے. سپاہی بابا جی دور دور کھڑے تھے. عباس آواز دے کے کہتے ہیں میرے بازو تو کٹ گئے، اب ڈرتے کیوں ہو؟ آؤ، جس نے جتنا مارنا ہے مجھے مارو. جس کے پاس تلوار ہے مجھے مار لو. جس کے پاس نیزہ ہے مجھے مارو. جس کے پاس پتھر ہے مجھے مارو. جس نے جتنا مارنا ہے مجھے مارو. اسے نہ مارنا، وہ بطول کا بیٹا ہے. اسے نہ مارنا، وہ رسول کا بیٹا ہے. عزادارو سنو گے؟ پھر جس کے ہاتھ میں جو آیا. سیدہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی بلند آوازیں شہزادی کونین قبول فرمائے. اتنا مارا. میں ایک فکرہ کہوں، جو بندے نہیں رو سکے نا ان کی آنکھ بھی پرنم ہو جائے گی. یزید کی فوج نے اتنا مارا عباس کو کہ 34 سال کے عباس کی قبر پھر اتنی بنی جتنی اصغر کی ہے. اتنا مارا گیا عباس کو. عزادارو سنو گے؟ ادھر سے حسین چلے. بس آخری فکرہ ہے، اسی پہ سلام کر رہا ہوں. ادھر سے حسین چلے. عزادارو اس سے پہلے جب حسین بادشاہ آتے تھے نا تو عباس پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو کے سلام کرتے تھے. السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن فاطمہ الزہرا. آج حسین آئے ہیں تو ہاتھ نہیں تھے سلام کرنے کے لیے، لیکن عباس نے سلام قضا نہیں کیا. عباس زمین پہ سر مار کے کہتے تھے، عباس زمین پہ سر مار کے کہتے تھے السلام علیک ایھا الغریب، اے میرا غریب میرا سلام ہو. عزادارو پھر ایک بار شبیر نے عباس کا سر اپنی گود میں رکھا. یہ فکر سمجھنا، جب گود میں رکھا تو حسین آواز دے کے کہتے عباس تم باب الحوائج ہو نا؟ شرما کے نہ رو، بے شک آوازیں بلند کر کے رو. یہ اس کا پرسہ ہے جس کے ہاتھ کٹ گئے تھے، جس کے بعد علی کی بیٹیوں کی چادریں غیر محفوظ ہو گئی تھی. عزادارو سنو گے؟ آواز دے کے کہتے عباس تم باب الحوائج ہو نا؟ جی آپ کے نانا نے لقب دیا. عباس باب الحوائج کسے کہتے ہیں؟ مولا جس کے دروازے سے کوئی سوالی خالی نہ جائے. شبیر آواز دے کے کہتے ہیں پھر پہلا سوالی تیرے دروازے پہ آ گیا. جی مولا حکم فرمایا مجھے میرے اصلی رشتے کی خیرات واپس کر دے. مولا حکم کیا کہوں؟ کہا ایک بار بھائی کہہ کے بولا. مولا اماں نے منع کیا تھا، جب کہا نا اماں ام البنین نے منع کیا تھا. قریب ایک پہلو پہ ہاتھ رکھے ہوئے سیاہ پوش بی بی کی آواز آئی عباس تمہیں کس نے کہا تمہاری ماں کا نام ام البنین ہے؟ تمہاری ماں تو میں زہرا ہوں جو اپنے ہاتھوں سے تمہارے کرتے سیتی رہی. ایک بار میرے بیٹے کو بھائی کہہ کے بولا. عباس نے آواز دے کہ کہا السلام علیکہ یا اخی الغریب. ادھر خیمے کا پردہ
اٹھ گیا، آواز آئی عباس مجھے بھی سفر کا سہارا دے دے۔ عباس کا رخ ایک بار خیمے کی طرف پھرا اور کہا السلام علیک یا اختی المسافرہ، اے میری مسافرہ بہن سلام ہو۔ عباس کا علم لے کے حسین خیموں کی طرف چلے کہ سکینہ بچوں کے پیالے پھینک کے کہتی تھی توڑ دو کیونکہ علم آیا ہے، علمدار ماتم حسین۔